सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास मसला कश्मीर एजेंडे पर नहीं। हुकूमत कश्मीर का मुकदमा हार गई और इजराइल की बात कर रही है। भारत में 26/11 की तरह का दूसरा हमला तकरीबन नामुमकिन है। राजनाथ सिंह। भारत और नेपाल ने सरहदी मामले पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी ख़ारजा की काठमांडू में आला क़यादत से मुलाकात। और श्रीनगर में दहशतगर्दाना हमले में 2 जवान हलाक। अमन व तरक्की के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद के उन्वान से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास नाइजर के दारुल हुकूमत नियामी में मुनक़िद हो रहा है। ताहम कॉन्फ्रेंस के जारी एजेंडे में मसले कश्मीर शामिल नहीं किया गया। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल उसैमीन ने अपने बयान में कहा है कि इस इजलास में फ़लस्तीन का मसला, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इस्लामोफोबिया और मजहब की बदनामी पर बात होगी। इसके अलावा गैर रुकन ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों और बरादरियों की सूरत हाल, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में रोहिंग्या केस के लिए फंड्स इकट्ठा करने के साथ साथ तहजीबों, सकाफ़तों और मज़ाहिब के दरमियान मुकालमे को फ़रोग़ देने और दीगर उभरते हुए मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ताहम OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में मसले कश्मीर एजेंडे में शामिल नहीं है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद इस्लामी ममालिक की तंजीम का ये पहला इजलास है। वज़राए ख़ारजा के इजलास के एजेंडे में मसले कश्मीर को शामिल न करने के मामले को तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी के तनाजुर में देख रहे हैं। भारत की जानिब से गुज़श्ता साल 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से पाकिस्तान इस मामले पर OIC के वज़राए ख़ारजा के खुसूसी इजलास का मुतालबा करता आ रहा है। पाकिस्तान के मुतालबे के बावजूद मसले कश्मीर पर OIC के वज़राए ख़ारजा का खुसूसी इजलास नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह सऊदी अरब की जानिब से इस्लामाबाद के इस इक़दाम की हिमायत हासिल न होना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है, जबकि वो कश्मीर का मुकदमा हार चुकी है। जाती उम्रा में सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि अंदर से आवाज़ें उस वक्त उठती हैं जब दूसरों को सुपरसीड करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अब लोग इमरान खान को इस काबिल नहीं समझते कि उन्हें कसूरवार करार दें, बल्कि वो उनके बड़ों को कसूरवार गर्दानते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सिलेक्टर्स की मट्टी पलीद कर दी है। उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थीं तो उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था और फंगस ज़दा अद्वियात खाने पर मजबूर थीं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज मियां नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमले की 12वीं बरसी के मौके पर, जिसमें 10 ममालिक के 28 गैर मुल्कियों समेत 166 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जुमेरात को कहा, हिंदुस्तान में 26/11 जैसे दहशतगर्दी का वाक़या पेश आना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में कौमी सलामती के ताने बाने को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया गया है। दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की सरहदी तनाज़े का भी हवाला दिया और कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तब्दील करने की किसी भी कोशिश से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है और हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देगी कि हिंदुस्तान की इज़्ज़त नफ्स को कोई नुकसान पहुँचे। उन्होंने कहा कि वो सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया के तहत हिंदुस्तान की इज़्ज़त नफ्स, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनाब सिंह ने 26/11 के हमले के जिक्र करते हुए कहा कि मुतादिद इक़दामात की वजह से हिंदुस्तान अब दहशतगर्दी के लिए कोई नर्म हदफ नहीं रहा है। उन्होंने मजीद कहा
کہ نئی دہلی کی سفارتی رسائی کے بعد پاکستان دہشت گردی کی نرسری کے طور پر بے نقاب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام شہریوں کو یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ ہندوستان نے اپنے داخلی اور خارجی سلامتی کے دائرے کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب اس کی سرزمین پر 26/11 جیسے کسی حملے کو انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ واضح رہے کہ 26 نومبر 2008 کو 10 پاکستانی دہشت گردوں نے بحیرہ عرب کے راستے سے ہندوستان کے اقتصادی دارالحکومت میں گھسنے کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن، 2 لگژری ہوٹلوں اور یہودی مرکز پر ایک مربوط دہشت گردانہ حملہ کیا تھا۔ قریب 60 گھنٹے کی اس دہشت گردانہ کارروائی میں 10 ممالک کے 28 غیر ملکیوں سمیت 166 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جس نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر پھیلا دی تھی اور یہاں تک کہ ہندوستان اور پاکستان کو بھی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر کے نگروٹا میں حالیہ بڑے حملے کی پاکستان نژاد دہشت گردوں کی ناکام کوششوں کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے یہ اوڑی کے واقعے کے بعد سرجیکل اسٹرائک ہو یا پلوامہ حملے کے بعد بالاکوٹ کے ہوائی حملے، ملک کی مسلح افواج نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سخت ترین کارروائی کی ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت کے خلاف دہشت گردی کا پاکستان کا ماڈل آہستہ آہستہ مسمار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے لیے قیمت بڑھا دی ہے اور پاکستان جیسے ممالک کو بھی دہشت گردی کو ریاستی پالیسی بنانے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ 26/11 کے حملے نے ہندوستان کی سیکورٹی پالیسی کو ایک نئی سمت دی تھی اور تب سے بحری اور ساحلی سلامتی کے ڈھانچے میں مثالی تبدیلی کی گئی ہے۔ جمعرات کے روز ہندوستان اور نیپال نے باہمی تعلقات کو متاثر کرنے والے سرحدی معاملے کو موجودہ میکانزم کے ذریعے حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ ہند کے خارجہ سیکرٹری ہرش شرنگلا نے اپنے دورہ نیپال کے دوران ملک کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی تاکہ رابطوں اور انفراسٹرکچر جیسے اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ شرنگلا نے اپنے 2 روزہ دورے کے پہلے دن نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی، وزیر خارجہ پردیپ گیوالی اور سیکرٹری خارجہ بھرت راج پوڈیال سے ملاقات کی، جس کا مقصد تعلقات کو ایک نئی جہت دینا اور کووڈ-19 کے بعد بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کو بڑھانا ہے۔ نئی دہلی کے ذریعے فوجی اہمیت کے حامل لیپولے خطے کے لیے ایک نئی شاہراہ کھولنے کے بعد نیپال نے مئی میں ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا، جس میں بھارت کے زیر کنٹرول کالا پانی خطے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ہندوستان نے نقشے کو مسترد کر دیا، لیکن کہا تھا کہ ہند مناسب میکانزم کے ذریعے اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اولی کے ساتھ شرنگلا کی گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کی صورتحال کا واضح جائزہ بھی شامل ہے۔ فریقین نے ایک دوسرے کی حساسیت کا احترام کرنے کی اہمیت کو نوٹ کیا اور خصوصی تعلقات میں آنے والے مثبات پر زور دیا۔ نیپال کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شرنگلا اور پوڈوال نے سرحدی امور پر اور باقی حصوں میں باؤنڈری کام مکمل کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان نیپال سرحد کے 7700.1 کلومیٹر طویل حصے میں سے تقریباً 98% کی حد بندی کی جا چکی ہے اور دونوں فریقوں میں صرف کالا پانی اور سوستہ علاقوں کے بارے میں ہی اختلافات ہیں۔ روزنامہ دی ٹیلی گراف نے ایک خبر میں تحریر کیا ہے کہ سری نگر میں کار میں سوار نے مصروف HMT کراسنگ پر فوج کی ایک فوری رد عمل ٹیم پر حملے کے دوران 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک پولیس ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماروتی کار میں سفر کرنے والے اکثریت پسندوں نے بھیڑ والی جگہ کا غیر مناسب فائدہ اٹھایا اور فوج کی ایک پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی جوانوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن 2 جوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ ان کی شناخت 163 بٹالین ٹیریٹوریل آرمی کے سپاہی رتن اور 101 بٹالین ٹیریٹوریل آرمی کے سپاہی دیش مکھ کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں راشٹریہ رائفل سے منسلک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں تحریک لبیک اور جیش کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے بتایا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ حملے کے پیچھے کس گروپ کا ہاتھ تھا۔
کمار نے بتایا کہ کار میں 3 دہشت گرد سفر کر رہے تھے اور ان میں 2 غیر ملکی اور 1 مقامی تھا۔ سری نگر میں ترجمان دفاع کرنل راجیش کالیا نے بتایا کہ خوشی پورہ کے قریب دہشت گردوں نے فوری ایکشن ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فوجیوں نے کسی بھی شہری ہلاکت اور اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا استعمال کیا۔ دن میں یہ علاقہ گاڑیوں سے بھرا رہتا ہے۔ اس حملے سے خوف و ہراس پھیل گیا اور متعدد گاڑیاں جام میں پھنس گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سری نگر میں رواں سال سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین درجن بھر کے قریب دہشت گردانہ حملے یا فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جو پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اکتوبر میں موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں نے نوگام بائی پاس کے کندی پال علاقے میں CRPF کے 110 بٹالین کی ایک پارٹی پر حملہ کیا تھا، جس میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اگست میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔ حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کو سب سے زیادہ سیٹس حاصل ہوئی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ الیکشن کے دوران بدعنوانی کی گئی ہے۔ بدعنوانی کے خلاف مختلف مقامات پر اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جاری ہے، لیکن تشویش اس بات پر نہیں ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ تشویش بجائے خود انتخابات کے انعقاد پر ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 1 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عارضی صوبہ بنانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس بارے میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اصولی طور پر پاکستان کو نہ تو گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے کا اخلاقی جواز ہے اور نہ ہی وہاں انتخابات کرانے کا، کیونکہ وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے اور ہندوستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان نے اس حصے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اسے واپس لے کر رہے گا۔ اس سے قبل پاکستان کی کسی بھی حکومت کو اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پورے کشمیر پر پاکستان کا دعویٰ خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن عمران خان کی حکومت اس سلسلے میں آگے بڑھ گئی۔ سیاسی مشاہدین کے مطابق اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ چین کا دباؤ ہے۔ $65 بلین کی لاگت والی چین پاکستان اقتصادی راہداری اسی علاقے سے ہو کر گزرتی ہے۔ عمران خان نے نہ صرف یہ کہ اسے صوبہ بنانے کا اعلان کیا بلکہ الیکشن بھی کروایا۔ اس میں دراصل چین کا مفاد پوشیدہ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب پاکستان اس حصے کو اپنا صوبہ بنا لے گا تو اس پر ہندوستان کا دعویٰ باطل ہو جائے گا اور وہ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کر سکے گا، جبکہ یہ سوچ بالکل بے بنیاد ہے۔ پاکستان اس کو 5واں صوبہ بنا بھی دے تب بھی ہندوستان کا اس پر سے دعویٰ ختم نہیں ہوگا۔ دراصل چین اقتصادی راہداری کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2015 میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا اور اس کے تحت ریل، سڑک اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر ہونی ہے۔ یہ راہداری چین کے $1 کھرب کی لاگت والے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت چین ایشیا، یورپ اور افریقہ تک تجارتی روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ مشرقی لداخ میں ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع چل رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں شدید کشیدگی ہے۔ ادھر ہندوستان کی جانب سے جموں و کشمیر کو خصوصی اختیار تفویض کرنے والی دفعہ 370 کو ہندوستان نے منسوخ کر دیا، جس پر پاکستان نے زبردست احتجاج کیا اور عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو عالمی سطح پر کچھ زیادہ حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگر گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنا لے گا تو وہ ہندوستان کو بزوم خویش جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا چین کو بھی یہ ایک سنہرا موقع محسوس ہوا اور اس نے اس سلسلے میں پاکستان کی حوصلہ افزائی کی۔ ادھر عمران خان کی حکومت پر فوج کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔
पीटीआई हुकूमत के कलीदी ओहदों पर साबिक फौजी अफसरान काम कर रहे हैं। सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी कमेटी के सरबराह भी एक साबिक फौजी अफसर हैं। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तानी फौज का रवैया हमेशा हिंदुस्तान मुखालिफ रहा है। इमरान हुकूमत यूं भी अपने तौर पर कोई अहम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की इस नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत में वही होता है जो फौज चाहती है। इसलिए इक्तिसादी राहदारी को तक़वियत पहुंचाने के लिए फौज भी चीन के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। चीन गिलगित बल्तिस्तान पर अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है क्योंकि वही एक ऐसा इलाका है जो चीन की सरहद से मिलता है। बहरहाल पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो हिंद मुखालिफ पॉलिसी की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो उसकी खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला के मुनाफी हो। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन जिस तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इस बात का एहसास पाकिस्तान के हुक्मरानों को होना चाहिए, मगर अफसोस उन्हें ना तो हक़ाइक़ का इदराक है और ना ही मौजूदा सरगर्मियों के मुज़म्मिरात का। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। असलम बेग से खबरें सुनिए। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 93.65% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 13 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सड़कों के नकलो हमल और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 7,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के शाहराहों के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में DTC के पहले मरहले के इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लिया है और मुख्तलिफ कसीर जहती मामलात पर ताउन जारी रखने से इत्तेफाक किया है। अब खबरें तफसील से। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,31,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही जांच की मजमूई तादाद 13 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो गई है, जो एक संग मील है। मरकजी हुकूमत और ICMR ने जांच से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में मरबूत तरीके से इजाफा किया है। सेहत की वजारत ने कहा कि बड़ी तादाद में जांच किए जाने से कोविड-19 मरीजों की जल्द तशखीस, उन्हें फौरी तौर पर अलग थलग किए जाने और उनका मौसर इलाज किए जाने में मदद मिली है। वजारत ने कहा है कि इससे शरह अमवात में भी कमी आई है। बड़ी तादाद में जांच किए जाने से इस बात की भी यकीन दहानी हुई है कि जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की रोजाना शरह में कमी आई है, जो 4% से कम पर बरकरार है। आलमी सेहत तंजीम की तरफ से बताए गए मयारात के मुताबिक फी 10 लाख आबादी पर रोजाना जितने टेस्ट होने चाहिए, मुल्क में अब उससे तकरीबन 5 गुना टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क में कोविड-19 के 43,082 नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके साथ कुल केसों की तादाद 93,09,788 हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि 492 ताज़ा अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,35,715 हो गई है। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद अब 4,55,555 है। पिछले 24 घंटे में जिन मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है, उनकी तादाद 87,18,517 हो गई है। सेहतयाबी की शरह 93.65% हो गई है। रूस रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और भारतीय दवासाज कंपनी हेटेरो ने कोविड-19 की स्पुतनिक V वैक्सीन की भारत में 100 मिलियन खुराकें तैयार करने से इत्तेफाक किया है। स्पुतनिक V ट्विटर अकाउंट पर एक पैगाम के मुताबिक हेटेरो और RDIF ने, जो आलमी सतह पर वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाले हैं, भारत में स्पुतनिक V की तैयारी 2021 के आगाज में शुरू करने का इरादा किया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में 7,477 करोड़ रुपए की लागत वाले 16 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और सगे बुनियाद रखा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल तकरीब में शरीक हुए। 505 किलोमीटर के इन रोड प्रोजेक्टों से रियासत में बेहतर कनेक्टिविटी और इक्तिसादी तरक्की आएगी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब गडकरी ने कहा है कि यूपी में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से कौमी शाहराह के काम किए जा रहे हैं। मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर में कल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पहले मरहले में कश्मीर डिवीजन के 25 हलकों और जम्मू डिवीजन के 18 हलकों में वोट डाले जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर जनाब के शर्मा ने कहा है कि इंतखाबात 8 मरहलों में कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की काबिल तजदीद बिजली की सलाहियत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सलाहियत है
اور یہ سبھی بڑے ملکوں کے مقابلے سب سے تیز رفتار طریقے سے فروغ پا رہی ہے۔ جناب مودی کل شام قابل تجدید توانائی کی سرمایہ کاری سے متعلق تیسری عالمی میٹنگ اور نمائش انویسٹ 2020 کا افتتاح کر رہے تھے، جو ورچوئل طریقے سے منعقد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں سردست قابل تجدید توانائی کی صلاحیت 136 گیگا واٹ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 6 سال میں بھارت کا سفر بے مثال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک توانائی کی پیداوار کی صلاحیت اور نیٹ ورک کو توسیع دے رہا ہے تاکہ ہر شہری کے لیے بجلی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سال 2017 کے بعد سے کوئلے سے ملنے والی حرارتی بجلی کے مقابلے بھارت کی قابل تجدید توانائی کی سالانہ صلاحیت زیادہ رہی ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ سرکار کسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ نئے زرعی قوانین وقت کا تقاضا ہیں اور ان سے مستقبل میں انقلابی تبدیلیاں آئیں گی۔ جناب تومر نے احتجاج کرنے والے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ مشتعل نہ ہوں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ 3 دسمبر کو بات چیت کے لیے کسانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بات چیت کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور متحدہ عرب امارات کے ان کے ہم منصب شیخ عبداللہ زید النہیان نے دوطرفہ معاملات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے جو UAE کے دوطرفہ دورے پر گئے ہوئے ہیں انہیں کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے میں بھارت کی پیش رفت کے بارے میں بتایا اور صحت اور معیشت دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، توانائی، خوراک کی فراہمی اور دفاع سمیت اپنی جامع کلیدی ساجھیداری کے مختلف شعبوں میں اپنے اشتراک و تعاون کا جائزہ لیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر بھی غور و خوض کیا اور مختلف کثیر رخی معاملات پر تعاون جاری رکھنے سے اتفاق کیا۔ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان سے بھی ملاقات کی اور کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران ہندوستانیوں کا پوری طرح خیال رکھنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے UAE قیادت کی تعریف ان تک پہنچائی۔ خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا نے آج کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں بھارت نیپال تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کاٹھمانڈو میں ایک لیکچر دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ بھارت کے لیے پڑوسی پہلے کی پالیسی میں نیپال کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ جناب شرنگلا نے کہا کہ بھارت خود کو نیپال کا بہترین دوست اور ترقی میں ساجھیدار سمجھتا ہے۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ نیپال کے صدر اور وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور اپنے ہم منصب اور دیگر اکابرین کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں ظاہر ہوا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ممالک یکساں نہج پر ہیں اور یکساں ویژن رکھتے ہیں۔ تربیت دینے والا ایک MiG-29 کے طیارہ کل شام بحیرہ عرب پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ بحریہ نے کہا ہے کہ ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ فضائیہ اور بری فوج کا عملہ دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بحریہ نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ کل شام تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ بحریہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی کی ہوا کا معیار بہتر ہوا ہے اور اب یہ اعتدال کے زمرے میں آ گیا ہے۔ موسم سرما کے آغاز سے ہی دلی میں ہوا کا معیار بہت خراب ہو گیا تھا۔ دیوالی کے دوران اور اس کے بعد حالت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے کورونا وائرس کے تناظر میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ البتہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجاز اتھارٹی بعض روٹس پر بین الاقوامی باضابطہ پروازوں کو علیحدہ علیحدہ کیس کی بنیاد پر اجازت دے سکتی ہے۔ بین الاقوامی باضابطہ پروازوں پر DGCA کی پابندی اس ماہ کی 30 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ بھارت نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، متحدہ عرب امارات، قطر، مالدیپ، کینیا اور بھوٹان سمیت لگ بھگ 18 ملکوں کے ساتھ ایئر ببل سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ اس سمجھوتے کی روح سے ان ملکوں کے درمیان خصوصی پروازیں چلائی جا سکتی ہیں۔ کووڈ وبا کی وجہ سے 23 مارچ کو باضابطہ پروازیں معطل کر دی گئی تھی، جن میں گھریلو اور بین الاقوامی دونوں پروازیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آل انڈیا ریڈیو پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ 71واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ اسے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ کووڈ-19 مریضوں کی صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 93.65% ہو گئی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 13 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔
सड़कों के नकलो हमल और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 7,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के शाहराहों के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। जम्मू व कश्मीर में DDC के पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जामे कलीदी साझेदारी का जायजा लिया है और मुख्तलिफ कसीर जहती मामलात पर ताउन जारी रखने से इत्तेफाक किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।